السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں مولانا کے بہاف پہ آپ سب سے معذرت کرنا چاہتا ہوں کہ یقیناً یہاں مولانا نے تشریف لانا تھا، اور ماشاءاللہ آپ کی ایکسائٹمنٹ بھی بتا رہی ہے کہ آپ انہی کا ویٹ کر رہے تھے، لیکن انفارچونیٹلی جیسے آپ سب جانتے ہیں ان کو مائیگرین کا ایشو ہے، سر درد کا ایشو ہے، اور وہ جب ٹریگر ہو جاتا ہے تو بہت زیادہ ان کو تکلیف ہوتی ہے، بہت زیادہ، چونکہ کافی پرانا ان کو مسئلہ ہے، تو اس میں پھر ان کے لیے کوئی بھی ایکٹیویٹی کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو آپ سب سے بہت معذرت کہ آپ ان کی چاہت میں، سارے ان کی محبت میں یہاں تشریف لائے تھے، لیکن اس بیماری کی وجہ سے وہ خود حاضر نہ ہو سکے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان کا یہ عذر بھی قبول کریں گے اور معذرت بھی قبول کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ان کو صحت دے۔ ہاں جی، اور آپ سے درخواست بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے دعا فرمائیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس مرض سے نجات عطا فرمائے۔ باقی ماشاءاللہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سلسلہ شروع کروایا ہے، اور الحمدللہ اسی سلسلے کی یہ ماشاءاللہ ہماری چھٹی دکان ہے، الحمدللہ ایم ٹی جے کی یہ چھٹی شاپ ہے جو اوپن ہونے جا رہی ہے، اور ماشاءاللہ تقریباً ہر شاپ کی اوپننگ پہ آپ تفصیل سے مولانا سے سن چکے ہیں اس کا بنانے کا مقصد بھی، کہ یہ ایم ٹی جے وجود میں کیوں آیا۔ وہ آپ سب حضرات کے سامنے ماشاءاللہ مولانا کی زبان سے کئی دفعہ تفصیلی طور پر آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ اب آج میں چاہوں گا کہ ایک تو وہ مقصد ہے جس کا تعلق لوگوں کے ساتھ تھا۔ آج جو میں آپ کے سامنے اس کام کو، اس برانڈ کو بنانے کا مقصد رکھنا چاہتا ہوں، وہ اس کا تعلق ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارے سے کیا مطلب، جو اس برانڈ کو چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے برانڈ بنایا، جنہوں نے جو برانڈ کو چلا رہے ہیں، ان کے ساتھ ہے۔ لیکن ایک ہماری نیت یہ تھی کہ اس سے اللہ کا کام ہو، دین کا کام ہو، مدارس چلیں، اور لوگوں کی بھلائی، جو ویلفیئر کا کام مولانا صاحب نے شروع کیا ہے، اللہ ان سے کام لے رہے ہیں، اس کو ہم کنٹینیو کر سکیں۔ یہ وہ مقصد ہے اس برانڈ کا جو آپ حضرات کے سامنے ہے، جس کا تعلق پبلک سے ہے، جس کا تعلق لوگوں سے ہے۔ ایک مقصد ایسا ہے اس برانڈ کو بنانے کا جس کا مقصد ہمارے ساتھ ہے، جو اس برانڈ سے منسلک ہیں لوگ۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اس سے پہلے میں کچھ آپ کو تمہید کے طور پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جو بنایا ہے، تو اس میں ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے سبب کے ساتھ جوڑا ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی آپ کو یہ ریکارڈنگ کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ نے کیا سبب اختیار کیا جی؟ کہ آپ سب نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ ایک سبب ہے نا، ویڈیو کو ریکارڈ کرنے کی جہاں بات آئے گی تو کیمرے کا استعمال ہے۔ مجھے بات کرنی ہے، مجھے اپنی بات کو دور تک پہنچانا ہے، تو میں مائک کا استعمال کر رہا ہوں، یہ میں سبب اختیار کر رہا ہوں۔ مجھے روشنی چاہیے تو مجھے لائٹ کو آن کرنا ہے۔ میری بات کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے سبب کے ساتھ جوڑا ہے۔ ہمارا کوئی بھی کام دنیا میں سبب کے بغیر نہیں ہو سکتا، ماں سوائے اس کے جس کو اللہ چاہیں۔ اچھا، اب اگر میں یوں کہوں کہ کوئی ایک سبب جو اس دنیا کو چلا رہا ہے، اس کو میں نے آپ کو بتانا ہے، کوئی ایک سبب۔ آپ کہتے ہیں جی ساری باتیں سائڈ پہ رکھتے ہیں، ہمیں کوئی دنیا کو چلانے کا صرف ایک سبب آپ بتا دیں، یا ایک ورڈ میں آپ بتا دیں، تو وہ کیا ہوگا؟ تو میرا جواب یہ ہوگا کہ دنیا کو جو اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات دنیا کو چلانے کے لیے کسی سبب کی محتاج نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات کو کچھ کرنے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے بولنے کے لیے، بات کرنے کے لیے بولنے کی ضرورت ہے، مجھے پیاس بجھانے کے لیے پانی کی ضرورت ہے،
مجھے ریکارڈنگ کے لیے کیمرے کی ضرورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جن کو کچھ کرنے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو لیکن اللہ نے چونکہ دنیا کے رولز مختلف بنائے ہیں، اس لیے اللہ نے اس کو سبب کے ساتھ جوڑا. تو میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں کہ پھر وہ ایک لفظ یا ایک سبب کون سا ایسا ہے جس کے اوپر پوری دنیا کا سائیکل گھوم رہا ہے؟ تو میرا جواب کیا ہوگا کہ وہ ہے لفظ تجارت. وہ کیا ہے جی؟ لفظ تجارت. کہ اس پوری دنیا کا جو سرکل اللہ تعالیٰ گھما رہے ہیں سبب کے درجے میں، اس کی جو بیس لائن ہے اسباب میں، وہ ہے تجارت، وہ ہے بزنس. ٹھیک ہے نا جی؟ ہم پوری دنیا کو اگر دیکھیں ایز اے ہول، دنیا میں بہت کام ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کہیں گے یار جاب بھی تو کر رہے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، لوگ اور بہت سے کام کر رہے ہیں، لیکن جس کام کی اگر آپ اس کی بنیاد بیس میں جائیں گے تو پیچھے کوئی نہ کوئی تجارت ہوگی. مثال کے طور پہ ابھی MTJ برانڈ بنا ہے، اس میں ماشاءاللہ سینکڑوں امپلائیز کام کر رہے ہیں، لیکن اصل تو پیچھے بزنس ہو رہا ہے نا جی. تو امپلائمنٹ کریٹ ہو رہی ہے، امپلائمنٹ جنریٹ ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کا جو سائیکل گھمایا ہے تجارت کے ذریعے گھمایا. اچھا، اب یہ تجارت کیا ہے؟ تو اگر ہم یہاں ماہرین کو بلا لیں گے تجارت سے جو تعلق رکھنے والے ہیں تو وہ بہت سی باتیں کریں گے. ٹھیک ہے جی، بہت سے سٹینڈرڈز کا ذکر کریں گے. ایسے ہی ہے نا جی، بہت سے سٹینڈرڈز کا ذکر کریں گے، مارکیٹنگ کا ذکر ہوگا، ایڈورٹائزمنٹ کا ذکر ہوگا، ERP سسٹم کا ذکر ہوگا، فینانس کا ذکر ہوگا. کہ تجارت کے جو ماہر لوگ ہیں وہ تجارت کو ایکسپلین کریں گے کہ جی یہ چیزیں ہیں جن سے تجارت کو کامیاب بنایا جا سکتا ہے. لیکن ایک سٹینڈرڈ میرے اللہ نے بتایا. کس نے بتایا جی؟ اللہ تعالیٰ نے. ایک تجارت کو چلانے کا سٹینڈرڈ میرے اللہ نے بتایا، اور وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ بتایا کس نے؟ کس کی زبانی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی. وہ سٹینڈرڈ کیا ہے جی؟ وہ سٹینڈرڈ یہ ہے، ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا ساری چیزیں، مارکیٹنگ، ایڈورٹائزمنٹ، فینانس، یہ وہ سسٹم، ERP، ہر چیز کو ایک طرف رکھیں اور ایک طرف میرے نبی کی بات آ رہی ہے. وہ کیا ہے جی؟ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا التاجر الصدوق الامین. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والشہداء والصالحین. میرے محترم دوستو، اللہ کے نبی نے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا، اور وہ کیا ہے جو میں نے بھی حدیث پیش کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ تاجر کون ہوتا ہے؟ الصدوق. یہاں لفظ صدوق استعمال ہوا ہے. عربی زبان میں جن حضرات کو تھوڑا عربی سے مناسبت ہوگی وہ جانتے ہوں گے کہ الصدوق ایگزیجریشن کا ورڈ ہے، ایگزیجریٹ کرنے کے لیے. کہ تاجر یا تجارت کیا ہے؟ جو بہت زیادہ سچا ہو. ایک سٹینڈرڈ آ گیا جی. اور دوسرا سٹینڈرڈ الامین. تاجر وہ ہوتا ہے جو امانت دار ہو. تو کتنے سٹینڈرڈ ہوئے جی؟ 2 سٹینڈرڈ. اور بتانے والا کون ہے؟ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتانے والے ہیں، جو اس کائنات کے سب سے بڑے رہنما، سب سے بڑے رہبر، سب سے بڑے ہمیں گائیڈنس دینے والے، سب سے بڑے گائیڈ، سب سے بڑے قائد ہمارے. وہ فرما رہے ہیں کہ تجارت جو ہے بہت زیادہ سچائی اور بہت زیادہ امانت داری کا نام ہے. اور پھر یہ 2 سٹینڈرڈز کو بتانے کے بعد اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جو ان 2 سٹینڈرڈز کو اپنائے گا اپنی تجارت کے اندر تو ہوگا کیا؟ اس کا رزلٹ بھی بتا دیا اللہ کے نبی نے کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ شخص جو سچائی، بہت زیادہ سچائی اور امانت داری کو اپنائے گا تو کیا ہوگا؟ آخرت کے اندر اس کا حصہ ایسے شخص کا
میرے نبی نے جب یہ دو سٹینڈرڈز بتا دیے کہ سچائی اور دیانتدار جو امانت کو اپنائے گا، تو ایسے بزنس مین، ایسے تاجر کا پھر رزلٹ کیا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ تمہارے نبی نے فرمایا کہ اس تاجر کو قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو میں اب اپنی بات کی طرف جو میں نے شروع میں کی دوبارہ آتا ہوں کہ ہمارا ایک مقصد تھا جو آپ لوگوں کو بتایا جی، جو آپ لوگوں سے ریلیٹ تھا۔ ہمارا مقصد ایک ہے جو ہماری ذات سے ریلیٹ ہے، جنہوں نے یہ برانڈ کو شروع کیا، کہ ہم اللہ سے یہ مانگ رہے ہیں کہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ تو ہمیں وہ تاجر بنا جو سچا ہو، وہ تاجر بنا جو سچا ہو، اور وہ تاجر بنا جو امانت دار ہو۔ یہ دوسرا مقصد ہے جو آج میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس برانڈ کو بنانے کا، اور جس کا تعلق ہمارے ساتھ ہے، اس ٹیم کے ساتھ ہے، کہ ہم سب نے یہ عزم کیا ہے، ارادہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ اس برانڈ کو اگر چلائیں گے تو ان دو چیزوں کے ساتھ، ایک سچائی کے ساتھ، ایک امانت کے ساتھ۔ اور ہم سب نے اس چیز کو طے کیا ہے، اپنے ساتھ ہم نے کمٹمنٹ کی ہے کہ اگر ہمیں لگا کہ ہمارے ہاتھ سے سچ نکل رہا ہے، ہمارے ہاتھ سے امانت نکل رہی ہے، تو ہم اس کام کو بند کرنے کو پریفرنس دیں گے، نہ کہ سچ کو چھوڑنے کو، نہ کہ امانت کو چھوڑنے کو۔ چونکہ یہ سٹینڈرڈ میرے نبی نے بتا دیے ہیں۔ ایک سٹینڈرڈ ہے جو مجھے پروفیشنل بتا رہے ہیں تجارت کو چلانے کا، اور ایک سٹینڈرڈ جو میرا نبی بتا رہے ہیں، اللہ بتا رہے ہیں، میرے نبی بتا رہے ہیں۔ تو میں کیسے اپنے نبی کے بتائے ہوئے سٹینڈرڈز کو چھوڑ سکتا ہوں؟ جن کے بنائے ہوئے سٹینڈرڈز پر چل کر ہی ہمیں دیکھیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اور انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، میں افسوس سے کہنا پڑتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے ملک میں تجارت اللہ کا شکر ہے بہت ہو رہی ہے، لیکن سب نہیں، لیکن اکثریت ایسی ہے جو ان دو سٹینڈرڈز کو، اللہ کے نبی کے بتائے دو سٹینڈرڈز کو فالو نہیں کر پا رہے، کہ ہمارے بازاروں میں سچائی نہیں رہی، اور ہمارے تاجر میں، تجارت میں امانت داری نہ رہنے کی وجہ سے آپ دیکھیں جتنا ہمارے ملک میں کرائسس ہے، اس کی صرف یہ وجہ ہے۔ اگر آج سے ہر تاجر یہ کہے کہ میں نے اپنے نبی کے بتائے سٹینڈرڈ پہ چلنا ہے، اور وہ کیا ہے جی؟ سچائی اور امانت داری، تو آپ دیکھیں آنے والے چند سالوں میں ہمارا ملک دنیا کا سب سے زیادہ مضبوط معاشی ملک بن جائے گا، اس کی معیشت دنیا کی سب سے مضبوط معیشت بن جائے گی۔ تو آج کی اس محفل میں آپ کو یہ بتانے کا مقصد تھا، پہلا مقصد تو بارہا آپ سن چکے ہیں کہ ہم انشاءاللہ، یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری ٹیم بیٹھی ہے ایم ٹی جے کی، جو اس برانڈ کو ماشاءاللہ چلا رہے ہیں فزیکلی۔ یقیناً مولانا صاحب تو ایک اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک اور کام لیا، ایک عالم ہے، ایک عالم دین ہے، ایک اسکالر ہیں۔ پرسنلی تو وہ بزنس نہ انہوں نے کبھی کیا ہے پہلے، اور نہ ہی وہ اب کر رہے ہیں۔ یقیناً آگے سارے لوگ پروفیشنل لوگ ہیں جو اس کو چلا رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھ، جیسے میرے ساتھ یہ اجمل بھائی بیٹھے ہیں، سہیل بھائی ہیں، ابو ذر بھائی ہیں، یوسف بھائی ہیں، احتشام بھائی ہیں، راشد بھائی ہیں، یہ ساری کور ٹیم بیٹھی ہے اس وقت جو اس برانڈ کو چلا رہی ہے۔ تو ہم سب کا انشاءاللہ یہ ارادہ ہے کہ ہم اس برانڈ کو چلائیں گے تو پوری سچائی کے ساتھ اور امانت کے ساتھ، اور یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے، ہمارا ارادہ ہے، جو کہ دعویٰ تو کوئی انسان کر نہیں سکتا نا جی۔ ہمارا یہ ارادہ ہے، عزم ہے، اور ہم سب کہ سب آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہماری دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد میں کامیاب کرے۔ آپ دعا کریں گے نا انشاءاللہ؟ آپ کی آمد کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت زیادہ خیر دے۔ جہاں بھی اوپننگ ہو رہی ہے آپ بڑے شوق سے تشریف لا رہے ہیں اور پوری ہمارے برانڈ کو کوریج دے رہے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ اور آخر میں پھر یہ عرض کروں گا جو مولانا صاحب فرماتے ہیں، اور آج کی میری بات سے یہ ریلیٹ بات ہے کہ صرف تجارت نہیں، ہر شخص کو، ہر طبقے کو سچ پہ آنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ ہماری دیکھیں کتنی عجیب بات ہے کہ ہم دنیا میں وہ لوگ ہیں جو اس بات کو کلیم کرتے ہیں کہ ہم سچے مذہب کو مانتے ہیں۔ کیوں جی؟ ایسا ہی ہے نا، ہم سچے اللہ پر ایمان لائے ہیں، ہم سچے رسول کو مانتے ہیں، لیکن بدقسمتی ہماری دیکھیں کہ سارا کچھ ہمارا تعلق سچائی کے ساتھ ہے، لیکن ہم بذات خود سچائی پہ
نہیں چل پا رہے. تو میں آپ سے بھی گزارش کروں گا بطور مسلمان کے، بطور ہمارے بھائی کے، بطور آپ میڈیا پرسنز کے، کہ آپ کوشش کریں. دیکھیں آپ کے پاس بہت بڑی طاقت ہے. اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی طاقت میڈیا ہے کہ جو بات آپ چلا دیں گے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں جی؟ فیک ٹرینڈ بھی چل پڑتا ہے تو ساری دنیا اس کے پیچھے لگ جاتی ہے. اب مذاقاً ایک لطیفے کے طور پہ میں بات یہ عرض کرنے لگا ہوں، پلیز آپ مائنڈ نہ کیجیے گا، کہ جیسے وہ مشہور ہو گیا MTJ کا ہزار بند نالا کہ جی 550 روپے کا نالا بیچ رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کسی نے نہیں دیکھا کہ یہ بات صحیح ہے غلط ہے، لیکن پوری دنیا میں ایک ٹرینڈ بن گیا کہ جی 500 روپے کا نالا، 550 روپے کا نالا. تو اتنی طاقت ہے میڈیا میں کہ غلط بات بھی آپ چلا دیتے ہیں تو لوگ اس کو ماننے لگ جاتے ہیں. تو اگر آپ لوگ ارادہ کر لیں میڈیا والے کہ ہم نے اپنے اس ملک میں سچائی کو زندہ کرنا ہے، تو میں قسم دے کے کہہ سکتا ہوں کہ آپ حضرات کے ذریعے ایک بہت تیزی سے تبدیلی آ سکتی ہے. تو آپ کے لیے کتنا بڑا خیر کا سودا ہے جی، اگر ہماری پوری قوم، پوری نسل، پورا ملک، پوری ملت اسلامیہ سچائی پہ آ جائے، ہم سچ بولنے لگ جائیں، تو آپ میڈیا والے تو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے انشاءاللہ. تو میری دعا ہے میرے اپنے لیے، ہم سب کے لیے، کہ اللہ تعالی ہمیں سچا اور کھرا مسلمان بنا دے. ٹھیک ہے جی، اب دعا کر درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد كما أنت أحلو، فصل على محمد كما أنت أحلو، افعل بنا أنت محلو، إنك أهل التقوى والمغفرة. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الميزان يا أرحم الراحمين، وقنا عذاب الميزان يا أرحم الراحمين. یا اللہ یہ جو ہم نے MTJ برانڈ کو آپ کی توفیق سے شروع فرمایا ہے، یا اللہ جس مقصد کے لیے شروع فرمایا ہے، جس مقصد کے لیے اس کو شروع کیا، یا اللہ اس مقصد میں ہمیں کامیاب فرما دیں. یا اللہ اس مقصد میں ہمیں کامیاب فرما دیں. اور یا اللہ ہم آپ کو گواہ بنا کر یہ اپنا آپ کے سامنے اظہار کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا مقصد اس برانڈ کو بنانے کا، یا اللہ وہ صرف اور صرف آپ کے دین کی خدمت ہے، وہ صرف اور صرف آپ کے لوگوں کی بھلائی ہے، ویلفیئر ہے. اور یا اللہ دوسرا مقصد جو میں نے آج سب کے سامنے پیش کیا کہ ہم آئیکن بننا چاہتے ہیں سچائی کا، ہم آئیکن بننا چاہتے ہیں امانت داری کا. یا اللہ ہم اس کاروبار کے ذریعے پورے پاکستان میں ایک نمونہ بننا چاہتے ہیں کہ اللہ سچائی پہ کاروبار کیسے ہوتا ہے، یا اللہ امانت داری پہ کاروبار کیسے ہوتا ہے. تو یا اللہ آپ ہمیں اس پہ مضبوط فرما دیں. یا اللہ ہمیں اس پہ مضبوط فرما دیں. یا اللہ ہمیں اس پہ مضبوط فرما دیں. یا اللہ یہ بہت مشکل کام ہے، اللہ یہ بہت مشکل کام ہے جو ہمارا ماحول بن چکا ہے، جو چاروں طرف بازار کا، تجارت کا ایک ماحول بن چکا ہے اللہ، جس میں بدقسمتی سے جھوٹ ہے، بدقسمتی سے بددیانتی ہے. یا اللہ اس ماحول کے اندر چلنا بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن میرے اللہ اگر آپ نے آسانی فرما دی تو سب کچھ آسان ہو جائے گا، سب کچھ آسان ہو جائے گا. اور یا اللہ ہم آپ کو گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ ہم بالکل کبھی کمپرومائز نہ کریں. یا اللہ اس پہ کبھی کمپرومائز نہ کریں. یا اللہ پیسے کے آگے کبھی بھی سچائی کو نہ بیچیں. یا اللہ پیسے کے آگے کبھی بھی امانت کو نہ بیچیں. یا اللہ کبھی بھی ایسا نہ ہو ہم آپ سے توفیق مانگتے ہیں، ہم آپ سے توفیق مانگتے ہیں. یا اللہ انسان کے بس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. یا اللہ ہمارے بس میں کچھ نہیں، ہمارے بس میں ارادہ ہے، ہمارے بس میں نیت کرنا ہے، لیکن عمل کی توفیق آپ نے دینی ہے، عمل کی توفیق آپ نے دینی ہے. یا اللہ آپ ہمیں اس کی توفیق دیں. جو اس برانڈ کو بنانے کے دونوں مقاصد ہیں یا اللہ ان کو آپ اپنے فضل سے پورا فرما دیں، اپنے فضل سے پورا فرما دیں، اپنے فضل سے پورا فرما دیں. اور یا اللہ جتنے بھائی میڈیا والے ہیں یا اللہ ان سب کو اپنے خزانوں سے جزائے خیر عطا فرما دیجیے. یا اللہ ان میڈیا والوں کو اپنے
اپنے ملک میں سچائی کو پروموٹ کرنے کے لیے استعمال فرما دیں، سچائی کو پروموٹ کرنے کے لیے استعمال فرما دیں. اور یا اللہ جتنے لوگ بھی اس وقت اس مجلس میں شریک ہیں، جو نہیں بھی شریک اس مال کے اندر، اس پورے شاپس کے اندر، جو جہاں ہیں، یا اللہ سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما دیجیے، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما دیجیے. خصوصاً ہمارے محترم جناب عمران ٹبا صاحب، جنہوں نے یہ لوگوں کو اتنا بڑا ماحول میسر کیا کاروبار